مدینہ کے بابرکت شہر میں بہت سال پہلے ایک غریب بڑھئی رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا تھا اور خود کے پاس کم ہونے کے باوجود ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ سلمان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی شادی جلد ہونے والی تھی۔ یہ وقت ان دونوں کے لیے سب سے خوشی والا ہونا چاہیے تھا، لیکن سلمان کا دل پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ شادی میں صرف 30 دن باقی تھے۔ ان کے رواج کے مطابق دلہن کے گھر والوں کو شادی کا سارا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ کپڑوں کے لیے پیسے، مہمانوں کے کھانے کا بندوبست اور دلہے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی ضروری تھا۔ سلمان کئی سالوں سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ وہ ہر سکہ ایک چھوٹے لکڑی کے ڈبے میں رکھتا تھا جو اس کے بستر کے نیچے چھپا ہوتا تھا۔ یہ بہت زیادہ نہیں تھا، مگر ایک سادہ اور خوبصورت شادی کے لیے کافی تھا۔ ایک خوفناک صبح سلمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چور رات میں گھر میں داخل ہوئے تھے اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے۔ وہ لکڑی والا ڈبہ بھی غائب تھا۔ سلمان کی ساری جمع پونجی، اس کی سالوں کی محنت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سلمان زمین پر بیٹھ گیا اور اسی جگہ کو دیکھتا رہ گیا جہاں ڈبہ رکھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی ٹوٹ گئی ہو۔ زینب نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو سب سمجھ گئی۔ اس نے نہ رویا نہ شکایت کی، بس اپنے والد کو گلے لگا کر کہا، کوئی بات نہیں ابا، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ لیکن اندر سے اس کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنی شادی کا خواب دیکھتی رہی تھی۔ اب وہ خواب ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کا دل اتنا بھاری ہو جاتا کہ کبھی کبھی اسے سانس لینا بھی مشکل لگتا۔ 15 دن باقی تھے۔ سلمان کے پاس آدھے پیسے بھی پورے نہیں تھے۔ ایک شام وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر بیٹھا سورج کو ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ہار چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ کہا، یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی بہت کچھ نہیں مانگا۔ میں نے اپنی غربت صبر سے برداشت کی، لیکن اب میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میری بیٹی کی شادی میری ذمہ داری ہے اور میں ناکام ہو رہا ہوں۔ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما دے۔ اس رات سلمان سو نہیں سکا۔ اسے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی۔ استاد نے کہا تھا، جب تمہیں اللہ سے کوئی چیز بہت ضرورت کے وقت مانگنی ہو اور دل بہت بے چین ہو تو فجر کے بعد سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ یہ بہت بابرکت سورت ہے، اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ 31 بار فرماتا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب تم یقین اور آنسوؤں کے ساتھ یہ سورت پڑھو گے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے ایسے رویا جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے۔ سلمان نے یہ عمل ہر صبح کیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا۔ زینب بھی روز اپنے والد کو اتنی محبت اور یقین سے دعا کرتے دیکھتی۔ اسے اپنے والد پر فخر محسوس ہوتا اور وہ بھی اسی طرح دعا کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے۔ سلمان دن میں محنت کرتا اور فجر کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مدد کیسے آئے گی، مگر اسے یقین تھا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ شادی سے 10 دن پہلے ایک معجزہ ہوا۔ ایک امیر تاجر دوسرے شہر سے مدینہ آیا۔ وہ اپنے نئے گھر کے لیے بہترین فرنیچر بنوانا چاہتا تھا۔ اسے سب سے اچھے بڑھئی کی تلاش تھی۔ کسی نے اسے سلمان کے کام کے بارے میں بتایا۔ تاجر سلمان کی ورکشاپ آیا اور اس کا کام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پورے گھر کا فرنیچر بنا دو۔ میں تمہیں ابھی ایڈوانس میں رقم دے دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم ایک ایماندار اور باصلاحیت آدمی ہو۔ تاجر نے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا بھاری تھیلا نکالا اور سلمان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رقم بالکل اتنی ہی تھی جتنی شادی کے لیے چاہیے تھی، نہ کم نہ زیادہ، بس پوری۔ لیکن معجزے یہیں ختم نہیں ہوئے۔ تاجر کی بیوی کو زینب کی شادی کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ خود سلمان کے گھر آئی
اور زینب کے لیے خوبصورت کپڑے اور زیور لے کر آئی۔ اس نے پیار سے کہا، یہ دلہن کے لیے تحفے ہیں۔ جب میں نے تمہاری بات سنی تو میرا دل چاہا کہ میں تمہاری مدد کروں، براہ کرم محبت سے قبول کر لو۔ زینب خوشی اور شکر کے آنسو رو پڑی۔ پھر شادی بہت خوبصورتی سے ہو گئی، ہر چیز بہترین طریقے سے مکمل ہو گئی۔ لوگ حیران تھے اور آپس میں کہتے تھے، سلمان تو غریب بڑھئی ہے، اس نے اتنی شاندار شادی کیسے کر لی؟ سلمان مسکرا کر انہیں بتاتا، یہ سب سورت الرحمان کی برکت ہے۔ اللہ نے میری مدد اس وقت کی جب کوئی اور مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ جب بھی کوئی شخص کسی بڑی پریشانی میں ہوتا، سلمان کے پاس آتا۔ سلمان اسے کہتا، جب تمہاری ضرورت بہت زیادہ ہو، راتوں کی نیند اڑ جائے، ہر دروازہ بند لگے اور تم بالکل بے بس ہو جاؤ، تو فجر کے بعد روز سورت الرحمان ایک بار پوری توجہ اور محبت سے پڑھو۔ یہ سورت اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ جب تم سچے دل سے پڑھو گے، اللہ اپنی رحمت سے تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی رحمت پر پورا یقین رکھو اور کبھی امید نہ چھوڑو۔ اس کہانی کا سبق بہت سادہ لیکن زندگی بدل دینے والا ہے۔ جب بھی تمہیں کسی چیز کی شدید ضرورت ہو، جب تم مایوس ہو جاؤ اور وقت کم رہ جائے، تو سلمان کی کہانی یاد رکھنا۔ اللہ الرحمن ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فجر کے بعد سورت الرحمان ایمان اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھو، اور دیکھو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔